السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ظفر بھائی، ٹھیک ہے، میں آپ کا سوال سمجھ گیا۔ یہ ہر سال کا پرابلم ہے سر۔ ہر سال جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، لوگ یہی کرتے رہیں گے جب تک جہالت باقی رہے گی۔ اور کیا کہوں میں آپ سے کہ میں نے جتنا کیلکولیشن کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے منیر قمر صاحب، مولانا منیر قمر آپ ٹائپ کیجئے یوٹیوب میں، ان کے کچھ بیانات ہیں، دیکھ لیجئے۔ اور میلاد النبی پھر آپ ٹائپ کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹ تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول، پیر کا دن، یہ سب ثابت ہو جائے گا۔ اور 12 ربیع الاول کو ہمارے بچپن میں بھی، اب سے 20-25 سال پہلے بھی، واٹس اپ آنے سے پہلے، موبائل آنے سے پہلے تک بھی جو ہے نا، اس کو 95 میں موبائل آیا، 95 سے تھوڑا پہلے تک بھی 12 وفات بولتے تھے اس کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی 12 تاریخ، تو یہ 12 وفات کے نام سے ہی جانا جاتا تھا۔ اب اس کو میلاد النبی کا نام دے کے، پہلے کچھ تھوڑے بہت جاہل ہوا کرتے تھے، یہ کر لیتے تھے، لیکن ظاہر بات ہے اب دنیا ترقی پہ ہے اور جہالت بھی اپنی ترقی پہ ہے۔ انسان کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ نقصان کے لیے استعمال ہو رہی ہے ساری چیزیں، تو ظاہر بات ہے یہ بھی ترقی کرے گا۔ اب میں آتا ہوں اپنے اصل مدعے کی طرف۔ میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں یہ بات کو کہ چلو 12 ربیع الاول کو آدمی خوشیاں منا لے، رسول کی محبت میں، نبی کی محبت میں اپنے دل کی خوشیوں کو لٹائے، جھنڈیاں لگائے، ریکارڈنگ لگا لے، چاہے کچھ اظہار کر لے۔ چلو اس حد تک بھی ہم اپریشیٹ کر لیں گے کہ بھائی شاید ان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں پہنچی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دنیا کی قوموں نے اپنے اپنے نبیوں کی تاریخ پیدائش کو عید میلاد بنا لیا تھا، تم میری وفات کے بعد، میری موت کے بعد ایسا نہیں کرنا۔ تو ٹھیک ہے، اگر کسی بیچارے کے پاس یہ حدیث نہیں پہنچی تو وہ منا رہا ہے، تو میں ایسے لوگوں سے جو عید میلاد النبی منا رہے ہیں ان سے مخاطب ہو کے کہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش چاہے وہ 9 ربیع الاول ہو یا 12 ربیع الاول ہو، سوچیے آپ، دنیا کی سب سے بہترین شخصیت، رحمت للعالمین، سراجم منیرہ اور امام الانبیاء، اشرف الخلائق، بشیروں و نذیرہ، آپ کو میں تقریباً ان لمیٹڈ ایسے نام بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ نے کہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی لقب ہیں، ابو القاسم وغیرہ سب کچھ۔ اتنی بڑی ہستی اس وقت دنیا میں آنے والی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہی کو نبوت دے دیتے؟ تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے، تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے۔ کیا یہ دن کو اللہ تعالیٰ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ قرآن میں ایک چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا 2-3 ورڈز میں بات ہو سکتی تھی؟ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سلامتی ہو اس دن پر جب میں پیدا ہوا، اور سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں مروں گا، مجھے موت آئے گی۔ کیا اس طرح کی کوئی آیت ہے؟ محمد رسول اللہ کے بارے میں نازل کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیے آپ۔ میں تمام مولویوں سے، تمام علماء سے، جتنے لوگ ہیں، آپ جہاں تک یہ میسج کو پہنچا سکتے پہنچائیے۔ تو کیا یہ اللہ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں ما کان محمد ابا من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جب یہ بول دی اللہ میں اتنی بڑی بات، تو اسی کے آگے کی ایک چھوٹی سی آیت رکھ دینا تھا، یا اس سے پہلے رکھ دینا تھا کہ اے نبی، آپ کو جس دن ہم پیدا کر رہے ہیں اور جس دن آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیں گے، ہم بلا لیں گے ہمارے پاس، وہ دن بڑا بابرکت ہوگا۔ تو ان لوگوں کو کہہ دو کہ میرے پیدا ہونے یا میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کی تاریخوں کی کوئی اہمیت مت رکھو، میں جو پیغام تمہارے پاس لے کے آیا ہوں، جو دنیا کا آخری پیغام ہے، کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، اب قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے، یہ کتاب محفوظ ہے۔ کیا یہ ذمہ داری نہیں تھی؟
اللہ کے نبی نے تو اپنی پوری ذمہ داری جو ہے اچھے طریقے سے نبھائی اور بتا دیا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ میں تمہارے درمیان دو ہی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی فاذا مت فهم خالدون. سورہ انبیاء میں دیکھ لیجئے آپ، اور دوسری بے شمار مقامات پہ دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے جانے کا ذکر کر رہے ہیں. تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اس پہ چلنے کا میرا طریقہ چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک اسے تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے. اب آپ تھوڑا سا اس نقطے پہ آ کے دیکھیے تو اللہ کی نظر میں یہ چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور مسلمانوں کو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے پیغام دلوا دیا ہے کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو ہی عیدیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. عید کا لفظ کہتے ہیں بار بار پلٹ کے آنے کو. جو سعودی عرب میں کام کر چکے ہیں، گلف میں کام کر چکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں تذکر عودہ یعنی ریٹرن ٹکٹ. ایک چیز جو بار بار آتی ہے اسے عید کہتے ہیں، عین یہ دال، معید، اس کے کئی لفظ بن سکتے ہیں. تو عید کا مطلب بار بار پلٹ کے آنے والی. تو بار بار پلٹ کے آنے والی تمہارے پاس دو ہی چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی عید اور رمضان کی عید. یعنی دو کا پرٹیکولرٹی بتانے کے بعد یہ حرامی پن کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو صرف ضد میں یہ منانا. اور پھر جو باقی کے مخالفین ہیں بریلویوں کے، جسے ہم وہابی وغیرہ کہتے ہیں، یہ پکوڑے وغیرہ بولتے، یہ لوگ ایسے ضدی ہیں کہ بس وہ منوانے پہ تلے ہوئے ہیں. ارے میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے وہ بھائی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں بریلویوں سے کہ وہ بھی آپ کے بھائی ہیں، تم ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. نہیں کر سکتے تو جو عیب ہے ویسے کا ویسے ہی رہنے دو. اختلافات کیوں کرتے؟ مسجدوں پہ کیوں لکھ کے لگاتے؟ یہ نالائقی کیوں کرتے؟ جتنی باتیں اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہے سب کا الٹا مطلب. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پہ مجھے 6 باتوں میں فوقیت دی ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ میرے لیے یہ پوری زمین جو ہے وہ سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، میں کہیں بھی سجدہ کر سکتا ہوں. دوسرے انبیاء کے لیے یہ فیسلٹی نہیں تھی. اور بہت ساری باتیں ہیں، میں مہر نبوت سے دیکھتا ہوں، اور میں نیند میں سنتا ہوں، اور مجھے حوض کوثر دیا گیا ہے. بہت ساری 6 ایسی خصوصیات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میں آخری نبی ہوں. یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء سے اچھی ہیں، زیادہ ہیں، پریورٹی زیادہ ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ میں ان سے افضل ہوں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے خواہ ایک 200-400 گز 1000 گز کے ٹکڑے کو جو ہے مسجد فلاں، مسجد اہل فلاں، مسجد اہل فلاں لکھنے کی؟ یعنی ہر بات کی مخالفت کرنا ہے کیا نبی کی؟ اور پھر یہ شان کرنا ہے کہ میں جو ہے محب رسول ہوں، عاشق رسول ہے. استغفر اللہ العظیم. یعنی شرم و حیا کہیں بھی نہیں ہے. آپ کلمہ پوچھو نہیں معلوم، اسلام کے 6 ارکان نہیں معلوم، ایمان کے 6 ارکان نہیں معلوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن مکے میں رہے نہیں معلوم، کتنے دن مدینے میں رہے نہیں معلوم، مکے میں کتنی صورتیں نازل ہوئی نہیں معلوم، مدینے میں کتنی صورتیں نازل ہوئی نہیں معلوم. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، پردہ، نشہ، جوا، زنا کی سزا، یہ تمام کہاں پر یہ احکام نازل ہوئے نہیں معلوم. صورتیں کتنی ہیں قرآن میں نہیں معلوم. آپ ذرا اندازہ کیجئے جس پروجیکٹ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل پروجیکٹ جو آخری امت کے لیے لے کے آئے تھے، وہ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ارے دنیا جہنم میں جانے والی ہے. ان سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کیا تم کو کوئی سمجھانے والا، میری کتاب تم تک نہیں پہنچی؟ وہ بولیں گے نہیں، یہ ہمارے مسلمان، یہ ہندوستان، پاکستان، عربستان، یہ اتنی دنیا ہے مسلمانوں کی، انہوں نے کبھی ہم کو یہ نہیں سمجھایا کہ قرآن کی یہ آیت ہے، اس کا یہ فارمولہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے قرآن نازل کیا، قرآن کا یہ کرشمہ ہے، قرآن کی یہ میراکلس ہیں، کتاب اللہ کسے کہتے ہیں، کلام اللہ کسے کہتے ہیں، کون سی صورت پہلے نازل ہوئی. یا تو مسلمانی لڑکے مر رہے ہیں آپس میں جو نام نہاد مسلمان ہیں، کہیں سے اسلام کا آپ 1% نہیں نکال سکتے. نہ ایمان تو خیر تو دور کی بات ہے، کئی تو لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے. تو یہ تو حال ہے میرے بھائی. اللہ رحم کرے بس ہم پہ. ہمارا کام ہے کام کرتے جانا، باقی مخالفین کو چھوڑ دیجئے آپ.
اور جو ہے کوئی اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے. ہمارا تعلق صرف قرآن سے ہے، آپ کی سنت سے ہے. السلام علیکم.